میرے محترم ناظرین، کتاب ہے انصاب الاشراف. یہ جو حدیث ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں میرے محترم ناظرین کہ جب تم معاویہ کو میرے منبر پہ دیکھو تو اس کو قتل کرو، اس حدیث کے 10 مختلف طرق ہیں. 10 مختلف طرق ہیں. کتنے مختلف طرق ہیں؟ 10 مختلف طرق. ہم ایک صحیح طریقہ آپ کو دکھائیں گے، باقی طرق دکھانے کی ضرورت نہیں. کتاب انصاب الاشراف، انصاب الاشراف جلد نمبر 5، شاپ دار الفکر، بیروت میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 136. حدیث ملاحظہ فرمائیں. حدثنا یوسف بن موسیٰ وابو موسیٰ اسحاق الفروی قال حدثنا جریر بن عبد الحمید حدثنا اسماعیل والاعمش عن الحسن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. حسن بصری نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث مرسل ہے لیکن اس کے سب رجال بخاری اور مسلم کے رجال، اور یہ حدیث دوسری سند کے ساتھ، وہ بھی اس کے رجال بخاری اور اغلب بخاری اور مسلم کے ہیں، ایک دو ہیں جو صرف مسلم کے ہیں، دوسری سند کے ساتھ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو پہلا سند ہے یہ اس کے سب رجال بخاری مسلم کے ہیں. حسن بصری نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم معاویہ علی منبری فاقتلوہ، معاویہ کو جب میرے منبر پہ دیکھو تو اس کو قتل کرو. معاویہ کو جب تم میرے منبر پہ دیکھو وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کرو. فترکوا امرہ فلم یفلحوا ولم ینجحوا، مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، معاویہ کو منبر پہ دیکھا، اس کو قتل نہیں کیا. یعنی معاویہ کو کس نے منبر پہ بٹھایا؟ عمر نے بٹھایا نا. ابو بکر نے ابو سفیان سے وعدہ کیا کہ میں تیرے بیٹے کو شام دوں گا، تو اس نے یزید ابن ابی سفیان کو، وہ بھی ملعون تھا نا، اسی کو، اگر ابو بکر مسلمان تھا تو اس نے کیوں ایسے ملعون آدمی کو شام کی گورنرشپ دی؟ ٹھیک ہے نا، ابو سفیان ملعون، اس کا بیٹا یزید ملعون، اور ابو سفیان ابھی زندہ ہے. تم اس کے بیٹے کو شام جو سب سے بڑا صوبہ ہے، ابھی فتح بھی نہیں ہوا، فتح ہونے سے پہلے وعدہ دیا کہ ہم آپ کو دیں گے، یزید کو، یزید ابن ابی سفیان کو. پھر یزید مر گیا، طاعون آیا شام میں، مر. پھر اس کے بعد عمر کے خلافت کے ابتدائی ایام تھے، معاویہ کو وہاں پہ رکھ دیا. معاویہ کو کس نے منبر پہ بٹھایا؟ ٹھیک ہے نا. اگر واقعاً یہ لوگ، دیکھو عزیز، ایک شخص کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا، اس کو کافر بولا ہے، اس کو گالی دیا، تو تم کیسے جرأت کرتے ہو کہ اتنے صحابہ موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے صحابہ، بدری احدی سب موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، تم جا کے ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کو اور یزید کو تم شام کا گورنر بناتے ہو؟ تو اگر کوئی شخص دیکھے نا عزیزو، اگر وہ واقعاً ایمان رکھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کبھی یہ نہیں کرتے تھے یہ کام. ابو بکر اور عمر یہ نہیں کرتے تھے. خود بہترین دلیل ہے، خود بہترین، یہ بہترین دلیل ہے کہ ان کا بالکل ایمان تھا ہی نہیں. انہوں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے دشمنوں کو، ان کے منکرین کو، ان کو ہم نے اتھارٹی دینا ہے، ان کو پاورفل بنانا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو سائیڈ لائن پہ کرنا ہے. حدیث کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ سند کیا ہے؟ یوسف ابن موسیٰ اور ابو موسیٰ دونوں روایت کرتے ہیں جریر سے، جریر روایت کرتے ہیں اسماعیل اور اعمش سے، حسن سے. ٹھیک ہے نا. یہ سند میں آپ کو دکھاتا ہوں بخاری میں، یہ سند آپ کو دکھاتے ہیں کس کتاب میں؟ بخاری میں، تاکہ آپ کو خوب بخار آ جائے. ملاحظہ کریں ایک دفعہ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں سند. یہ کتاب ہے انصاب الاشراف. سند کیا ہے؟ یوسف ابن موسیٰ اور ابو موسیٰ، یعنی ابو موسیٰ نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ جریر سے، جریر اسماعیل سے اور اعمش سے، یعنی اسماعیل نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ملاحظہ فرمائیے. اور حسن بصری تو ہے رجال بخاری مسلم میں سے. تو ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب بخاری، یہ کرتے ہیں بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، چھپی ہے کتاب سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے. حدیث صفحہ نمبر 1161، حدیث نمبر 6530. ملاحظہ فرمائیے. سنہ حدثنا یوسف ابن موسیٰ حدثنا جریر عن الاعمش. وہ حدیث سند کیا؟ یہ انصاب الاشراف کی سند کیا؟ انصاب الاشراف. حدثنا یوسف ابن موسیٰ حدثنا جریر حدثنا اعمش. ٹھیک ہے نا. سند ہے بخاری کی کہ نہیں؟ صرف اس میں ارسال ہے، کوئی بات نہیں. ارسال جو ہے ارسال ہے، پرانے زمانے میں سب احادیث مرسل ہوتے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم دوسری سند کے ساتھ اس کو دکھائیں گے. اس کے 10 احادیث اسانید ہیں. ایک حدیث اسی حدیث کے کہ معاویہ کو قتل کرو اگر منبر پہ نظر آئے.
اس کے ایک سند تو نہیں ہے، 10 اسانید، 10 سے زیادہ اسانید ہے۔ دوسرا سند وہ سب بشرط رجال اس کے بخاری مسلم کے ہیں، سوائے ایک دو کے جو صرف مسلم کے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب انصاب الاشراف جلد نمبر 5 چاپ دار الفکر صفحہ نمبر 136، حدثنا اسحاق ابن ابی اسرائیل، یہ اسحاق ابن ابی اسرائیل جو ہے یہ مسلم کے رجال میں سے اور بخاری کا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ و ابو صالح الفراء الانطاکی، یہ دونوں نے مل کے نقل کیا، تو ابو صالح کی اگر ہم توثیق بھی نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان دونوں نے روایت کیا۔ حدثنا حجاج ابن محمد، رجال بخاری مسلم میں سے، حدثنا حماد ابن سلمہ، رجال بخاری مسلم میں سے، حدثنا علی ابن زید ابن جدعان، رجال بخاری اور مسلم میں سے ہیں، لیکن بخاری نے تعلیقات میں نقل کیا، مسلم میں اصول میں نقل کیا۔ ان ابی نضرہ، ابو نضرہ سے روایت کی، یہ بھی بخاری مسلم کے ہیں۔ ان ابی سعید الخدری، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا۔ یہ سند کیا ہے؟ سند بخاری مسلم کی سند ہے۔ ان رجلا من الانصار اراد قتل معاویہ، ایک شخص تھا انصار میں سے، اس نے کہا کہ میں معاویہ کو قتل کرتا ہوں، معاویہ کو مار دیتا ہوں، جہنم حاصل کرتا ہوں۔ فقلنا له لا تسل السيف في عهد عمر، عمر کا زمانہ ہم نے کہا عمر خلیفہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر تلوار نہ نکالنا، اس کا قتل نہ کرنا۔ عمر سے اجازت لیتے ہیں پہلے۔ عمر کیا اجازت دے گا؟ اس نے خود اس کو گورنر بنایا، عجیب بات ہے۔ حتی تکتب الیہ، عمر کی خط لکھو، اس سے اجازت مانگو۔ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یقول اذا رأیتم معاویۃ یخطب علی الاعواد فاقتلوہ، ابو سعید خدری نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ یا اس انصاری نے کہا یا ابو سعید نے کہا بہرحال کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ تم جب معاویہ کو لکڑوں پہ دیکھو، لکڑ پہ دیکھو یعنی میرے منبر پہ دیکھو تو اس کو قتل کرو۔ وَنَحْنُ سَمِعْنَاهُ وَلَكِنْ لَا نَفْعَلْ حَتَّى نَكْتُبَ إِلَىٰ عُمَرَ، ہم نے سنا ہے لیکن ہم یہ کام نہیں کریں گے، عمر سے اجازت لیں گے۔ فَكَتَبُوا إِلَيْهِ فَلَمْ يَأْتِهِ جَوَابٌ الْكِتَابِ حَتَّى مَاتَ، انہوں نے خط لکھا عمر کو اور جواب کے خط نہیں آیا اور پھر عمر قتل ہو گئے، پھر جواب خط بیکار ہو گیا۔